अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार। ऐं अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्की सियासत जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते मर्कज़ हूंदो जेको ॻाल्हियुनि जो महवर हूंदो उहो हूंदो PTI जे हवाले सां। त PTI जे अंदरि छा कुझु थी रहियो आहे ऐं धड़ाबंदी त कंहिंखां लिकल कोन्हे, पर ख़ासि तौर ते असीं ॾिसूं था ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेके मामला आहिनि उहे वधीक ख़राब थींदे नज़र अचनि पिया ऐं उते पार्टी लेवल ते जेका क़यादत आहे उनमें पहिरें मरहले में वॾे पैमाने ते तब्दीली आंदी वई 2 ॾींहं पहिरियां। ऐं अली अमीन गंडापुर साहब जेके वॾा वज़ीर बि आहिनि सूबे जा ऐं पार्टी जा सदर बि हुआ ऐं उन दौरान मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तहरीकुनि जी शुरूआति थी त हू लीड कंदा रहिया पंहिंजे सूबे खे छॾे करे ऐं पाण बि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा रहियासीं त हिकिड़े पासे सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु हुई ऐं उते माण्हू जेके आहिनि से उहे शहीद थी रहिया हुआ पारा चनार वारे इलाइक़े में। ॿिए पासे गंडापुर साहब जेके आहिनि उहे लश्कर कुशी में पूरा हुआ गादी वारे शहर ॾांहुं ऐं हू पाण खे साबित करण जी कोशिशि कंदा रहिया त हू पार्टी जा सदर जेके आहिनि उन लाइ बि फिट आहिनि ऐं वॾे वज़ीर तौर बि फिट आहिनि। पर लॻे ईअं थो त उन्हनि जूं जेके इहे बि कोशिशूं हुयूं उहे जेके आहिनि मथीं लेवल ते क़बूल न पयूं आहिनि ऐं उन्हनि खे पार्टी सदारत तां हटायो वियो आहे। ऐं हटाइण बि शायदि एतिरो मैटर न करे हा जेकॾहिं उनजी जॻह ते कंहिं ॿिए आम माण्हू खे पार्टी जो सदर बणायो वञे। आम माण्हू मुराद जेको गंडापुर साहब जे ई हल्के मंझां जेकॾहिं हुजे हा, पर गंडापुर साहब खे पार्टी सदारत तां हटाए संदन जेको कटर मुखालिफ़ चऊं नक़ाद चऊं जुनैद अकबर साहब उनखे अॻियां आंदो वियो आहे। सो उन जा जेके आहिनि सो छा असर पवंदा PTI जी सियासत ते, ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सियासत ते, अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॻाल्हियूं त इहे बि थियनि पियूं त हीउ पहिरियों मरहलो आहे, उनखां पार्टी सदारत जेका आहे उहा वापसि वरिती वई आहे। ॿिए मरहले में वॾ वज़ारत वारो जेको उहिदो आहे उहो बि उनखां वापसि वठी सघे थो। इन में केतिरी सदाकत आहे, छा ख़ान साहब इहो सभु कुझु करे सघे थो ऐं जेकॾहिं गंडापुर जे लाइ जेके उन ते इल्ज़ाम आहिनि त हू हाणे इस्टेब्लिशमेंट जो माण्हू थी चुको आहे त पोइ इहो केतिरो आसान हूंदो ख़ान साहब जे लाइ त उनखे वॾ वज़ारत तां हटाए, उहो बि उन सूरत में जॾहिं इलेक्शन में PTI हिसो नाहे वरितो बल्कि आज़ादु हैसियत में उन्हनि जा माण्हू चूंडिजी आया आहिनि। छा उहे ख़ान साहब जो साथ ॾींदा या गंडापुर जो साथ ॾींदा या ताक़तवर हल्कनि जो साथ ॾींदा, अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾो गॾु पाण जेको आहे से ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हाणे ॿियो ऑप्शन छा बचियो आहे PTI वटि, छाकाणि त ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा त बंदि थी चुका ऐं ॻाल्हियुनि जो जेको चोथों दौरु आहे उहो सुभाणे असूलनि थियणो आहे। ऐं इरफान सिद्दीकी साहब जो इहो चवणु आहे त जेकॾहिं सुभाणे PTI वारा ॻाल्हियुनि जे लाइ न आया त स्पीकर साहब जेके आहिनि उहा जेका कमेटी ठहियलु आहे ॻाल्हियुनि जे हवाले सां उनखे तहलील करे छॾींदा, टोड़े छॾींदा। सो उनखां पोइ कहिड़ा ऑप्शन बचनि था, छा PTI वारा वरी हिकु भेरो ॿीहर असांखे रोडनि ते नज़र ईंदा ऐं अहिड़ी सूरत हाल आहे मुल्क जी, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरियां ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरत हाल सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ख़ैबर पख्तूनख्वा सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार शाहिद हमीद साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां पेशावर मंझां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जो सारी सूरत हाल बनी है 2 दिन से उस पर ही बातें चल रही हैं कि गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से खान साहब ने क्यों हटाया या आगे का अब लाहे अमल क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर गंडापुर साहब को हटा के किसी और बंदे को लगाते पार्टी का सदर तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन गंडापुर साहब के जो नकाद कहें या मुखालिफ कहें उसको आगे लाना एक पैगाम भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद आगे चल के खान साहब की ये ख्वाहिश है कि मामला दोबारा सड़कों पर तय करने हों, इसलिए गंडापुर साहब मुफाहिमत कर लेते थे, इसलिए जुनैद अकबर साहब को लाया गया है। तो इस सारी कहानी का पस मंज़र शाहिद साहब अगर आप हमें समझाएं तो आपके मशकूर रहेंगे। और जुनैद अकबर साहब का जो प्रोफाइल है थोड़ा हमें उसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये एग्रेसिव रहते हैं या इनका क्या प्रोफाइल रहा है। जी देखिए, बहुत शुक्रिया नसीर, आपने आप बात करें। देखिए अर्ज ये है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो पहली मरतबा मंजर पे नहीं आए, बल्कि आपको याद ही होगा कि वो 2013 से MNA मुंतखब होते आ रहे हैं। 13 में भी वो मलकन से MNA बने हैं, 18 में भी बने हैं, 14 में फिर इलेक्ट हुए हैं। तो तीसरी दफा कंडक्ट हुई कि वो MNA इलेक्ट हुए। और जहाँ तक ये बात है कि जुनैद अकबर साहब के आने से क्या होगा, कोई हलचल पैदा होगी क्या कोई, देखिए ये तो नेचुरल है कि जब भी कोई नया चीफ कैप्टन आता है तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए वो ऐसे कुछ इकदाम करता है, चेंजेस करता है कि सबको मालूम पड़ जाए कि कप्तान जो है वो तब्दील हो चुका है। एक तो ये, लेकिन दूसरा ये है कि असल जो कुव्वत है उनकी पुष्ट पर वो तो आसिफ खान है, जो कि जाहिर की बात है कि 2013 से वो CM मीटिंग में, और फिर शेराम तरकई हैं जो उनके साथ हैं, और फिर आसिफ खान का अपना एक ग्रुप है मर्दान के जो
ایک MNAs ہیں, MPs ہیں, اس طرح پھر ملکن, تو یہ ساری ایک چیز تو ہے. بٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جنید اکبر صاحب کے آنے سے کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بڑی کوئی بہت بڑا کوئی وہ ہوگا, تو مجھے سر دست تو کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دیتی کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا. البتہ یہ ہے کہ یہ جب باقاعدہ طور پہ ابھی ان کا پہلا امتحان 8 فروری کا جلسہ ہے جو غالباً سوابی میں ہونے جا رہا ہے, تو یہ ان کا پہلا امتحان ہے کہ وہ جلسہ یہ کتنا بڑا آرگنائز کرتے ہیں, وہ کتنی اس میں رش ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے, وہ پارٹی کے صدر بھی تھے, وہ ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ, ساری انتظامی مشینری ان کے ساتھ تھی. لیکن شاید جنید اکبر صاحب جو ہیں اتنا فری ہینڈ تو نہیں ہوگا ان کے پاس, کیونکہ پارٹی بھلے ان کے پاس ہو بس انتظامی مشینری تو ان کے ماتحت نہیں ہے, وہاں تو وہ علی امین صاحب کے ماتحت تھی. تو یہ ایک ایشو ہمیں دکھائی دے رہا ہے, بٹ یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. صحیح, جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہے, لیکن دوسروں کے لیے شاید نہ ہو, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے تو جنید اکبر کا آنا ایک دھماکہ شاید صاحب ہو سکتا ہے نا. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے مرحلے میں گنڈاپور صاحب کو جو ہے پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا ہے اور یہ ایک پیغام ہے اور آگے چل کے وزیر اعلیٰ شپ بھی ان سے جا سکتی ہے, تو کیا اس کا بھی امکان موجود ہے؟ دیکھیے نصیر, جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے صوبے میں اور اس کے بعد جب الیکشن پارٹی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صوبائی صدر بھی بنے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہوگا کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ سنی تحریک کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہیں, بھی آزاد رکن کے طور پر اسمبلی میں موجود ہیں. تو وہ ایک ایشو ضرور ہے تھا کہ دونوں عہدے دو ٹوپیاں انہوں نے پہن لی ہیں, تو اس سے مشکلات ہوگی یا مسائل پیدا ہوں گے. اور وقتاً فوقتاً جب بھی احتجاج کے لیے وہ یہاں سے پروسیشن کو لیڈ کرتے ہوئے نکلتے تھے تو اس وقت یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ پوری گورنمنٹ اٹھ کے چلی گئی ہے, صوبے میں حکومت نہیں ہے. تو یہ ایشو چل رہا تھا, پارٹی کے اندر بھی یہ بات تھی اور جنرل ایک ڈسکشن جو ہوتی تھی اور جو ایک رائے عامہ تھی وہ بھی یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کم از کم اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے پارٹی سے تاکہ وہ گورنمنٹ پہ فوکس کر سکے. اور ابھی بھی علی امین صاحب کی طرف سے جو ان کا پلی ہے یا جو ان کا موقف سامنے آیا وہ یہی ہے ان کے ترجمان کے تھرو کہ خود انہوں نے ریکویسٹ کی تھی PTI کے بانی چیئرمین سے کہ وہ پارٹی ان سے لے لیں پارٹی کو عہدہ تاکہ وہ فوکس کر سکے گورنمنٹ پہ. لیکن ظاہری سی بات ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ چیزیں عہدہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, چاہے وہ حکومت کا ہو یا پارٹی کا ہو. البتہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آصف خان اس وقت بھی چیف منسٹرشپ کے یہ دور میں تھے جب شفیق صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے 2013 کے بعد. حالانکہ اس وقت اصل جو جنگ کی فصل تھی وہ تو اسد کیسر اور شفیق کے درمیان تھی, کیونکہ اس وقت پارٹی کے صدر اسد کیسر تھے صوبائی. پھر وہ ان کی مخاصمت چلتی رہی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہفتہ 15 دن آصف خان اور ان کے ساتھ جو MP ہیں شہرام ترقی اس وقت جو تھے صوبائی وزیر, وہ بنیگالہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور مجبور کر رہے تھے خان صاحب کو کہ انہیں شفیق صاحب کو ہٹایا جائے. پھر محمود خان کے دور میں یہ ایشو دوبارہ اٹھا اور محمود خان کے دور میں بات یہاں تک گئی کہ شکیل خان, آصف خان اور شہرام تینوں کو کابینہ سے باہر کر دیا گیا تھا. بالکل, تو یہ ایشو پہلی دفعہ نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مخالفتیں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی اور ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک ضرور ہے, بٹ یہ اب آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ علی امین صاحب کہاں اسٹینڈ کریں گے, آیا وہ وزیر اعلیٰ بھی رہتے ہیں یا نہیں, اور کہیں پارٹی قیادت سے چینشپ بھی تو واپس نہیں لے رہی تھی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں جو عہدہ انہیں دیا گیا ہے, جس اعتماد کے اظہار ان سے کیے گئے, آیا وہ اس پہ کھڑے بھی کرتے ہیں کہ نہیں. صحیح. اچھا شاہد صاحب, ویسے اگر دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں PTI کی صورتحال ہے کیا؟ پارٹی لیول کے حوالے سے ہم بات کریں, یہ تیسرا دور ہے ان کا گورنمنٹ کا اگر دیکھا جائے, پھر بھی یہ جو گروپ بندی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 3 سے 4 سے بھی زیادہ گروپ ہیں, ادھر واقعی کیا صورتحال ہے, کتنے گروپ ہیں پارٹی کے اندر؟ دیکھیے PTI کا تو یہ ہے کہ PTI تو آپ کو ہر جگہ گروپنگ کا شکار نظر آئے گی. اس میں تو مسائل ہیں, دھڑے بندی ہے, گروپ بندیاں, گروپ بازیاں ہیں. لیکن PTI کا یہ ہے کہ 2013 سے ہی 2013 میں جو ہے PTI بن کے ابھر کے سامنے آئی ایک بڑی پارٹی کے طور پہ, اور اس وقت سے ہی ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں مسلسل ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے. تو جب آپ کے پاس اقتدار ہو تو اقتدار کا اپنا حسن ہوتا ہے, وہ حسن بہت سے چیزوں کو, بہت سی بدسلوکیوں کو, بہت سے جو
خامیاں ہوتی ہیں انہیں چھپا لیتا ہے. تو وہ حسن مسلسل ان کا ساتھ دے رہا ہے. 13 میں بھی 18 میں پھر ساتھ سینٹرل گورنمنٹ کا ساتھ بھی تھا, اور ابھی 24 میں پھر ان کے پاس آ گئے. تو وہ جو ان کی خامیاں ہیں وہ چھپ جاتی ہیں اس اقتدار کے حسن کی وجہ سے. یہ تو لیکن اب چونکہ یہاں انہوں نے سیپریٹ کیا ہے, یہاں ایک بائفرکیشن دکھائی دی ہمیں پارٹی اور حکومت کے درمیان, تو ابھی معلوم پڑے گا کہ پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اور صوبائی حکومت پارٹی کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے, اور پارٹی جو نگمبر صاحب جو ہے پارٹی میں جو گروپ بندی ہے وہ ختم کرنے میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑا امتحان ضرور ہے. صحیح. اچھا, یہی بڑا امتحان جنید اکبر صاحب کے لیے بھی ہوگا اور گنڈا پور صاحب کے لیے بھی ہوگا کہ اگر راستوں پر دوبارہ تحریک چلتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے جیسے آپ نے ہی کہا کہ گنڈا پور صاحب کے پاس سارے وسائل ہوتے تھے, وزیر اعلیٰ بھی ہوتے تھے, پارٹی کے صدر بھی, اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے تھے. تو اب اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کتنا تعاون کریں گے جنید اکبر صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے, اصولی طور پہ تو انہیں تعاون کرنا چاہیے. ظاہر پارٹی تو پارٹی ہے, اور پارٹی کا جو فیصلہ ہے یا حکم ہے وہ تو اپنی جگہ, بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ جو پارٹی کے اندر آلریڈی ایک گروپنگ ہے, جو تاثر موجود ہے کہ عاطف خان گروپ, وزیر اعلیٰ کا گروپ, امیر ارشا فرمان گروپ, تو وہ اگر وہ گروپنگ ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر کی جیسے کہ یہ لینے نہیں ہوں گے, اور شاید ہمیں جو غلط ہے وہ تھوڑے سے پیچھے ہوتے دکھائی دے. بٹ میں نے جیسے کہہ کیا کہ 8 فروری کو جلسہ ہونے جا رہا ہے, 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے جو 2 سال ہوا ہے, کانپور اور نصری میں 24 میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کہ جب یہ جلسہ منعقد ہوگا تو وہ ان کے لیے امتحان ہوگا, اور اس میں پتہ چلے گا کہ پارٹی کہاں کھڑی ہے, صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہے, کیا جنید اکبر اور علی پور ہاتھوں میں ہاتھ کرتے دکھائی دیتے ہیں یا ان میں ہمیں فاصلے نظر آتے ہیں. تو وہ ابھی چونکہ ان کی حقیقت سے اصولی طور پر چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ ہوئے بھی 2 دن ہوتے وقت کے, یا تو جنید اکبر صاحب یہاں آتے ہاؤس میں ملاقات کرتے, لیکن صاحب کے سب کرتے اسلام آباد میں ملاقات کی. آج میں لیمن ادھر ہیں, عوام کو پارٹی کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, بیٹھک ہو رہی ہوتی, تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی ملاقات ہوتی, بٹ کسی کو ہمیں دکھائی نہیں دی, نہ کوئی فوٹیج ہمیں دکھائی دی ہے, نہ کوئی دکھائی دی ہے, نہ کوئی خبر ہم تک پہنچی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ترواٹ ہے, اور شاید آنے وقت کر پائے, بٹ اس وقت تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے. اچھا شاہد صاحب, آخر میں آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ ایک اپوزیشن کے گرینڈ اتحاد کی باتیں بھی چل رہی ہیں, پی ٹی آئی والے یہ شاید کوشش کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے فواد چودھری صاحب بھی ملے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مرکز تو خیبر پختونخوا ہی ہوگا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب یا محمود خان اچکزئی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے خلاف, وفاقی حکومت کے خلاف کوئی بھی اگر تحریک چلتی ہے تو وہ اپنے کندھے فراہم کریں گے پی ٹی آئی کو, یا اتحاد کے حوالے سے کیا صورتحال وہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, جہاں تک جیوئی کا تعلق ہے تو مولانا صاحب آپ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں انہیں, کہ وہ ایک حقیقی معنوں میں ایک جنہیں سیاستدان ہم کہہ سکتے ہیں, وہ سیاستدان ہیں, وہ تمام تر معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ اگر اپنا کندھا کسی کو فراہم کریں گے, اپنا کندھا استعمال کرنے دیں گے, تو اس کے بدلے میں وہ ان کا سمجھ لیجیے کہ پورا جسم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کریں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس صوبے میں اگر کسی کا مقابلہ ہے تو وہ پی ٹی آئی اور جے وائی کا اصل مقابلہ ہوتا ہے کئی اضلاع میں, کئی جگہوں پہ. تو اگر وہ ان کے ساتھ مل کر اس طرح کی کوئی تحریک چلائیں گے یا اپنا کندھا انہیں فراہم کریں گے, اپنی سپورٹ انہیں دیں گے, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان مولانا صاحب کی ہوگا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک جائیں. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ لینئر ضرور ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اکیلے تحریک لے لیے چل رہی ہے, اور پھر حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ مرکزی امیر بنے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ضرور کچھ ایسا کرنا چاہیں گے کہ جس کی وجہ سے پولیٹیکلی انہیں ایڈوانٹیج مل پائے. لیکن ابھی جماعت اسلامی بھی شاید اتنی کھل کے نہیں آئی. یہ تو اگر کوئی باقاعدہ طور پہ تحریک شروع ہو گئی اور باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی میدان میں نکل آئی تو تب معلوم پڑے گا کہ کون کون ان کے ساتھ ہے اور کون کون ان سے فاصلے پر ہے. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد امین صاحب.
आपने हमें टाइम दिया। शाहिद अमीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, खैबर पख्तूनख्वा सां ताल्लुक़ आहे ऐं खैबर पख्तूनख्वा जी पॉलिटिकल सूरत हाल खे सुठे तरीक़े सां सम्झनि था। उनजो तज्ज़ियो अवां जे साम्हूं आहे जेको कुझु थिए पियो ऐं घणे भाङे जी उन्हनि ॿुधायो त इम्कान इहो थो ज़ाहिर कयो वञे त पहिरें मरहले में गंडापुर साहिब खां पार्टी जी सदारत वापसि वरिती वई आहे ऐं उथंदे ई ज़ाहिर वॾी वज़ारत उनखां वापसि वठणु ॾाढो मुश्किल हुजे हा। उनजे करे इम्कान इहो आहे त अॻिते हली जेकॾहिं सूरत हाल ईअं ई रही त उनजी जेका वॾी वज़ारत आहे उहा बि ज़रूरु वञी सघे थी। बाक़ी जेतिरे क़दुरु मुखालिफ़ धुर जे इतिहाद जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं त जीअं उन्हनि ॿुधायो त मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु ज़ाहिर आहे जेकॾहिं पंहिंजा कुल्हा इस्तेमालु करणु ॾींदो PTI खे त उहो उनजो भरपूर फ़ाइदो बि वठंदो ऐं इहो ज़ाहिर आहे PTI जे बि हक़ में कोन हूंदो, छाकाणि त इहे ॿई पार्टियूं सूबे जे अंदरि हिक ॿिए जो मुखालिफ़ आहिनि, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु इलेक्शन विढ़नि थियूं ऐं जेकॾहिं मौलाना उभरी करे मथी लेवल ते अचे थो त PTI खे लास थींदो ऐं जेकॾहिं मौलाना ईअं ई वंगार वहे थो PTI जी त वरी उनजो इलेक्शन जी सियासत में मौलाना फज़लुर रहमान खे घणो नुक़सानु पइजी सघे थो। बहरहाल हीअ जेके पॉलिटिकल मामला आहिनि ऐं जेको PTI हाणे इहो तइ कयो आहे त हुकूमत सां ॻाल्हियूं बि न थींदियूं, टियों दौर जेको आहे उनजी अॼु जी तारीख़ हुई 28 तारीख़ बल्कि सुभाणे जी, सो उहो बि थियणु न पियो वञे। सो उनखां पोइ PTI वटि कहिड़ा ऑप्शन हूंदा, छा हू रोडनि ते ईंदी त पोइ सूरत हाल किथे दंग कंदी। जीअं खैबर पख्तूनख्वा जी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हायोसीं, ईअं ई पंजाब जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं त उते बि जेका सूबाई क़यादत आहे उनखे तब्दील करण जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं आलिया हमज़ा खे अॻियां आणण जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं। उन ते पाण तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।